Like I went through one surgery تو ان لوگوں نے ٹائٹینیم پلیٹس ڈال دی تھی. My first fight I would say was one of the most beautiful fight I would say میرے لیے. کس قسم کے انفلوئنسر ہیں؟ ٹپیکل انفلوئنسر ہیں ڈکی بھائی والی؟ میرا آنیسٹلی اتنا کوئی انفلوئنسرس کے ساتھ اس طرح سے کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہے, اور میں خود کو بھی بڑا وہ انفلوئنسر اس میں کبھی کنسیڈر اتنا کیا بھی نہیں. میں نے ایگریشن میں آ کے اس کو پھر ایک فلائنگ کک مارنے کی کوشش کی, تو ہی جسٹ اسٹیپ آن دا سائڈ, اس نے ایک کک مجھے ماری, میں ہوا میں اڑتا ہوا 6 فٹ پیچھے جا کے گرا. کافی ٹائم سے کشمیر میں یہ سیلف ڈیفینس کا کانسیپٹ اور یہ چیزیں انٹروڈیوس کرانا چاہ رہی ہوں. اب یہ ہے کہ ڈیو ٹو MMA تو مجھے پتہ ہے کہ ہراسمنٹ کی جو بھی پوائنٹس ہیں اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. السلام علیکم جی, میرا نام سلمان جاوید ہے, اور میں آج جس شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ بہت زیادہ ان کے کام ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم ابھی جا کے آگے ڈسکشن کریں گے. لیکن جو میرا پچھلا پوڈ کاسٹ تھا وہ میں ابھی ان سے بھی ڈسکشن کر رہا تھا آف دا ریکارڈ, کہ وہ تھا پورا کا پورا پالیٹکس کے اوپر, وہ تھا سارا کا سارا جنگ و جدل کے اوپر, کانفلکٹس کے اوپر, سیکیورٹی میٹرز یا انٹرنل یا ایکسٹرنل جیو پولیٹیکل ایلیمنٹس جس طرح پلے آؤٹ کرتے ہیں. لیکن یہ والا جو پوڈ کاسٹ ہے اٹ از ویری ڈفرینٹ, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ ہمیں اس طرح کے جو کنورسیشنز ہیں وہ میں کیری آؤٹ کروں کسی طریقے سے کچھ لوگوں کے ساتھ. ریزن بینگ کہ ایک تو ظاہر ہے میں پاکستان کے حوالے سے جو بھی سٹوریز ہیں, جو ان کے اینڈ پہ سٹوریز ہیں وہ سامنے آ سکیں. آلسو یہ لوگ آلریڈی ایسے اسٹیج کے اوپر ہوتے ہیں جہاں پہ ان کی سٹوریز بہت سے لوگ سن چکے ہوتے ہیں, لیکن اسٹل دیر از آلویز اے روم اینڈ چانس کہ آپ کچھ نیا جو ہے اس کے اندر سے ایکسپلور کر سکیں. اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا ہٹ کے ہم یہ دیکھ سکیں کہ جتنا بھی کیوس ہے پولیٹیکل یا اکنامک, جتنا بھی جیو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہمارے ساتھ انگیج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس کے بیونڈ کیا کچھ چل رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر دنیا میں, عوام کے اندر, اور ان ڈیجیٹل کریٹرز یا وہ لوگ جو اپنی کسی نہ کسی فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آج جو میرے ساتھ شخصیت ہیں, شی از کوائٹ ینگ ماشاء اللہ, اور اپنی بہت ہی چھوٹی عمر کے اندر انہوں نے بہت سے اکلاٹس جو ہیں وہ اچیو کیے ہیں, جس کے اوپر اوبیسلی ہم وی آر گوئنگ ٹو ٹاک ٹو ہم. تھینک یو سو مچ ساریہ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. نہیں تھینک یو کہ آپ آئی ہیں, اور وی بین کوآرڈینیٹنگ فار کوائٹ سم ٹائم, بٹ اوبیسلی یو ور دیئر ان تھائیلینڈ. یس, کچھ بتائیں اپنے بارے میں. جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم اسٹارٹ کریں گے, میں نے اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ ہم کچھ آپ کے بارے میں نہیں پوچھیں گے ڈیورنگ آور آف دا ریکارڈ کنورسیشن. فرام ویئر ڈو یو بلانگ؟ I am from a very beautiful valley of Kashmir, basically from Baghiana, but mainly residing in Rawalakot. Okay. تو راولا کوٹ کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں مینلی راولا کوٹ میں رہی ہوں. لائک آئی گرو اپ دیئر, اور پھر میٹرک بھی میں نے وہیں سے کی, اینڈ انیشیل پلان واز کہ FSC بھی وہیں سے کرنی ہے, بٹ ڈیو ٹو مائی لائکنیس فار MMA آئی شفٹیڈ ٹو اسلام آباد. سو مینلی سارا ٹائم میرا وہیں گزرا ہے, بٹ اسٹڈیز کے لیے اور پھر MMA کے لیے میں پھر اسلام آباد آ گئی تھی. تو انیشیل اسکولنگ راولا کوٹ سے تھی؟ انیشیل میری ساری اسکولنگ راولا کوٹ. کہاں تک پڑھا راولا کوٹ؟ میٹرک تک. پھر میں راولا کوٹ بتاتے خود ایک بڑا خوبصورت علاقہ ہے, بلکہ بنجوسا اور وہ سائڈ کا میں ایک دفعہ گیا تھا, بلکہ آپ سے بات ہو رہی تھی کہ کچھ پولیٹیشینس وہاں کے جو ہے وہ, اس کو ہم نہیں ٹچ کریں گے, پالیٹکس کو زیادہ قریب نہیں آنے دیں گے, لیکن وہ اس حوالے سے کچھ بات چیت ہو رہی تھی. تو کشمیر کو چھوڑ کے ایک ریلیٹیولی پیسفل انوائرمنٹ, آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ اپنی اس کے کیریئر اور اس کے لیے باہر نکلتے ہیں, بٹ ڈو یو سی اینی ڈفرینس, اور ڈو یو سیک دیٹ پیس اگین کہ نہیں یار مجھے واپس چلے جانا چاہیے؟ آلسو یو آر کوائٹ ینگ ان یور ایج. پھر بھی جب میں کشمیر سے آ رہی تھی تب تو آنیسٹلی آئی ڈڈ ناٹ وانٹڈ ٹو گو بیک تب, کیونکہ آف کورس آئی واز ینگ ایٹ دیٹ ٹائم ایز ویل, اور میٹرک کا ٹائم تھا, اینڈ دین آئی فیلٹ لائک دیر از نو اپارچونیٹیز فار می, اینڈ لائف از جسٹ ان اے باکس, وہ فیل ہوتا تھا. تب آئی وانٹیڈ ٹو شفٹ, تو اس ٹائم پہ آئی ڈونٹ ہیڈ دیٹ کائنڈ آف فیلنگس کہ یا تب اس طرح کی فیلنگس نہیں تھی کہ او آئی ایم گونا مس دس پلیس اور سم تھنگ, بٹ آف کورس مائی پیرنٹس ور دیئر اینڈ آل, تو وہ ایک فیلنگ تھی. بٹ دین آئی کیم ہیئر, تو یا اپارچونیٹیز یہاں پہ زیادہ تھی, بٹ دین آئی آلسو سی اے لاٹ آف پیپل اراؤنڈ می جو یہاں ہوتے ہیں لیکن اس طرح سے اپارچونیٹیز کو کیری نہیں کر پاتے. تو آئی تھنک اٹ ڈپینڈز اپون کہ آپ کہاں ہو, آپ اس کو کیسے پرسیو کرتے ہو. بٹ یا اف یو سے اباؤٹ دیٹ پیس, تو ہاں اٹس دیئر, وہ زیادہ گھر پہ ہی فیل ہوتا ہے جب وین ایور آئی ایم دیئر, اینڈ آئی مس اٹ. بٹ آئی نو کہ میرا یہاں پہ کام ہے, بہت ساری چیزیں جو میں یہیں سے کر سکتی ہوں,
اینڈ ایون پاکستان سے باہر جا کے کر سکتی ہوں. تو وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کشمیر میں بیٹھ کے شاید نہیں ہو So سکتی. your parents are still there? Yeah, my parents are. So you live over here by yourself یا I live with my siblings. Yeah. siblings? Yeah, Okay. yeah. So آپ سب سے بڑی ہیں؟ نہیں, میں سب سے چھوٹی ہوں. سب سے اوئے اچھا پھر تو آپ سالے کے اس پہ ہیں, گریڈ کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے. سو ایلڈسٹ ون ٹاکنگ ٹو اے ینگسٹ ون. تو کیا فیل ہوتا ہے چھوٹے ہوتے ہوئے؟ اور بڑے بھی سارے جو ہے وہ آپ کی طرح اسی طریقے سے کیریئر اورینٹیڈ ہیں یا دے آر مور آف اے جاب کریچرز یا کیا ہے؟ یو آر ڈفرنٹ, یو آر دی آڈ ون آؤٹ. نو, وی آل آر لائک دس, بٹ آف کورس اسپورٹس میں اٹس جسٹ می, میرے پورے خاندان میں اور گھر پہ بھی, تو دیٹس ڈفرنٹ. بٹ اس کے علاوہ ایوری ون ہیز بن ویری کریئر اورینٹیڈ. مائی ایلڈسٹ سسٹر از اے فیشن ڈیزائنر, اور اس ٹائم پہ کانسیپٹ بھی نہیں تھا کشمیر میں کہ کوئی ڈیزائننگ کرے گا, اور یہ وہ مینلی اس کو درزی سمجھتے تھے وہاں پہ. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی. تو بڑا وہ جب میرے ابو اس کو کشمیر سے لاہور بھیج رہے تھے PhD پڑھنے کے لیے, تو بڑا فیملی والے سارے بڑا تنگ کرتے تھے کہ یو نو دس از ناٹ سم تھنگ, لڑکیوں کو نہیں کرنا چاہیے, نہیں بھیجنا چھائیے. تو پیرنٹس ویری یا مینلی اینی سبجیکٹ لائک دس. وہ پھر ہمیشہ یہ ہوتا تھا یا تو انجینئرنگ کر لو یا میڈیکل کر لو یا سمپل BA BS کر لو, بس وہی ٹپیکل. تو پھر اس نے وہ کیا. پھر مائی سیکنڈ سسٹر شی وینٹ فار میڈیا, مائی ادر بردر ہی وینٹ فار جمالوجی. سو یو نو مینلی ویری ڈفرنٹ سبجیکٹ. کوئی پشاور میں پڑھ رہا تھا, کوئی لاہور, کوئی اسلام آباد. تو اس کی وجہ سے آئی ہیڈ اے لاٹ آف اپارچونیٹیز کہ مجھے پتہ تھا کہ میں کوئی بھی ایسا سبجیکٹ چوز کر سکتی ہوں. بٹ میرے مائنڈ میں ہمیشہ تھا کہ نہیں, میں نے آرٹ سبجیکٹ نہیں چوز کرنا. آل دیم آئی ڈونٹ نو, آل دیم ویری پرسن, لائک سب کہتے ہیں کہ مائی پرسنالٹی از مور آف لائک کہ آپ آرٹ ریلیٹڈ, اور اب فیل بھی ہوتا ہے کہ شاید مجھے کوئی آرٹ سبجیکٹ ہی لینا چاہیے تھا. بٹ آئی واز مور ان ٹو میڈیکل ریلیٹڈ سبجیکٹ. سو یا تو آپ نے پھر ہاں میں نے پھر پری میڈیکل کیا. نہیں, میں نے MBBS وغیرہ کے لیے کبھی ٹرائی نہیں کیا. بچپن میں تھوڑا ہوتا تھا, بٹ دین آئی ریئلائز کہ میں اسپورٹس کر سکتی ہوں, کوئی ایک کریئر چوز کر سکتی ہوں, اس کے ساتھ MBBS وغیرہ کرنا وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ. اینڈ دین آئی وینٹ فار لائک سائیکالوجی. پھر دین سائیکالوجی سے میں نے بیچ میں شفٹ کر کے کرنٹلی آئی ایم ڈوئنگ ہیلتھ سروس مینجمنٹ. اچھا, آپ یعنی لوگوں کو ریڈ کر لیتی ہیں. خطرناک ہے پھر تو. بہت تھوڑے ٹائم کے لیے کیا تھا, تو مے بی ناٹ, بٹ لیکن ایک پریکٹس تو ہو جاتی ہے نا ہلکی پھلکی. صحیح. تو کیسا لگا اسلام آباد جب آپ آئیں؟ اور اسلام آباد میں ظاہر چیلنجز وغیرہ تو ہوں گے بہت سارے, اپارٹ فرام یور اوبویسلی ٹریڈیشنل بیک گراؤنڈ, ناٹ فرام دا فیملی سائڈ بٹ فرام دا سوسائٹل سائڈ. جیسے ان کو درزی کا, تو آپ کو کیا کہا؟ میرے لیے تو یہ تھا کہ گھر والوں سے تو آئی واز مور آف لائک کہ میں نے اسپورٹس کے لیے آنا ہے, اینڈ دے ور آل اوکے اباؤٹ اٹ. بٹ یا اسٹڈیز ور دا پریورٹی. تو جب تک FSC کا ٹائم نکلا, تب میں نے ابھی MMA اسٹارٹ کیا تھا, تو تب کسی کو اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. فیملی بھی سمجھتی تھی کہ بس ایسی جم جا رہی ہے والا. تو اس پہ بھی بڑا تنگ کرتے تھے کہ کیا جم جاؤ گی, مطلب اتنی پتلی سی ہو, اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں. سو یا وہ اس طرح کی چیزیں چل رہی تھی اس ٹائم پہ. بٹ دین دے ریئلائز, آف کورس میرا پھر آئی میڈ مائی اکاؤنٹ پبلک, سوشل میڈیا, پھر ادھر ادھر سے سب کو پتہ چلنے لگا کہ لائک شی از ڈوئنگ دس. تو گھر پہ بڑا معلوم کو کال کر کے کہتے رہتے تھے کہ وہ کیا کر رہی ہے, اس طرح کی چیزیں. تو بڑا مذاق بھی اڑاتے تھے. دے یوز ٹو فیل کہ ایسے ہی ہے. پھر وہ وین آئی اسٹارٹ فائٹنگ اینڈ آل, تو یا دین دے انڈرسٹینڈ. سو ناؤ دیر از اے سپورٹ فرام مائی فیملی. تو ہمیشہ سے ہی سپورٹ تھی. جسٹ دا پرابلم واز ود دا اسٹڈیز, کیونکہ وہ بڑا شروع میں بیلنس نہیں ہو پاتا تھا, تو وہ بڑے مسئلے رہتے تھے, تو اس کی وجہ سے وہ کنسرن رہتے تھے. بٹ اس کے علاوہ دے ہیو بین ویری سپورٹیو. اوور آل خاندان کا یہ ہے کہ مائی فیملی آلویز پرائورٹائز اس, میرے پیرنٹس اور مائی سبلنگس. تو کیونکہ میں ان ایج گیپ بھی بہت زیادہ ہے سبلنگس میں, تو وہ ہمیشہ بس مجھے پرائورٹائز کرتے تھے. ان کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ باہر سے کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو کوئی کچھ کہہ بھی رہا ہوتا تھا, کیونکہ میں اسلام آباد میں ہوتی تو مجھ تک وہ بات ہی نہیں آتی تھی. تو یا آئی آنیسٹلی ڈڈ ناٹ آئی ڈڈ ناٹ کیئر لٹرلی کہ آؤٹ آف مائی فیملی کوئی کیا بات کر رہا ہے, لائک مائی یو نو ایکسٹینڈیڈ فیملی میں کیا چل رہا ہے. تو یا اس طرح کا سپورٹ نہیں بھی ہے اور ہے بھی, تو وہ پھر پیرالل چلتا رہتا ہے. وائی MMA اسپورٹس تو بہت سارے, بیڈمنٹن ہے, اسکواش ہے, فٹ بال ہے, کرکٹ میں بہت سارے آج کل تو لڑکیاں شڑکیاں جا رہی ہوتی ہیں. although I hate cricket but پھر بھی same, I don't like cricket. تو MMA کیوں؟ ابھی ایسے فیل ہوتا ہے کہ وائی ڈیڈ آئی چوز MMA سم ٹائمز, بیکاز اٹس اے ویری وائلنٹ ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف اسپورٹ. بٹ یا اس ٹائم پہ آئی ریئلی بچپن سے ہی مجھے کامبیٹ اسپورٹ بہت زیادہ پسند تھی. ایک کلچر ہوتا تھا کہ WWE دیکھنا ہے, ریسلنگ وغیرہ, تو ہم سارے بیٹھ کے دیکھتے رہتے تھے لیٹ نائٹس اینڈ آل. تو وہ یا بس وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کزنز ایک دوسرے اوپر لاک لگا رہے ہیں, مینلی جو ہمارے میل کزنز ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے تھے. تو
दे ऑलवेज यूज टू थिंक कि भाई इसमें तो जान नहीं है, इसी को कोई लॉक लगा दो, ये कर दो, इस तरह की चीज़ें. तो आपने कहा मैं बताती हूँ. या तो वो उस टाइप से था. बट आई डिड नॉट नो मच अबाउट MMA. मुझे बॉक्सिंग का पता था थोड़ा बहुत. तो वन ऑफ माई सीनियर वो कश्मीर के किक बॉक्सर थे वहाँ पे उस टाइम पे. तो उनको देख के फिर मुझे समझ आया कि रावला कोट में क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि लड़कियाँ उस तरह से ट्रेनिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं कर रही. तो फिर आई गॉट टू नो अबाउट फाइट फोर्ट्रेस. माई सिस्टर न्यू द हेड कोचेज ऑफ फाइट फोर्ट्रेस. तो वो मैं विंटर वेकेशंस के लिए गई थी एंड शी टुक मी देयर. अलूमी करीम और ये या सारे जो थे, कोच ओके, शाम, ओके. अलूमी, अनीता करीम ऑफ कोर्स. तो Anita, yes. या फिर वो बस 2-3 महीने का टाइम था व्हेन आई वेंट देयर. और मैंने बॉक्सिंग से ही मेनली स्टार्ट किया था एंड आई वांटेड टू स्टिक टू बॉक्सिंग. मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था कि शायद बॉक्सिंग में इंजरीज कम होती है, MMA तो बड़ा ख़तरनाक है. और MMA में बहुत कुछ था सीखने को. और लाइक मेरा दिमाग उस टाइम पे था कि भाई एक चीज़ सीखनी है, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं नहीं सीख पाऊँ. बट क्योंकि फाइट फोर्ट्रेस है ही MMA का जिम, तो फिर ये हुआ कि बाद में इवेंचुअली ड्यू टू हैदर माई कोच और बाकी कोचेस और अनीता करीम, इन सबको देख के आई शिफ्टेड टू MMA. या सो क्या कास्ट है आपकी? सदोज़ई. हम कके सही हैं, इसीलिए इतना अंदर आपके वो जो है ना वो भरा हुआ है, वायलेंस भरा हुआ है. सदोज़ई तो इनकी तो बड़ी हिस्ट्री है कश्मीर में. दे एक्चुअली दे वर एट द लीड फ्रंट जब वो कश्मीर ने डोगरा के खिलाफ लड़ा था सारा. वहाँ से आया सारा. है अंदर से आप पश्तून ही. या बिल्कुल. लाइक वो कहते हैं, आई डोंट नो रियल स्टोरी, बट दे से कि वी माइग्रेटेड आल्सो फ्रॉम अफगानिस्तान. और पूरी वॉर हुई थी. आई कैन टेल यू बिकॉज़ ऑब्वियसली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट. तो ककेज़ई, सदोज़ई, वी आर ऑल कजन्स एक्चुअली ट्राइबल वाइज. तो वी ऑल केम फ्रॉम कोनार, नंगरहार, ये वाला जो सारा इलाका है. सो इसलिए अच्छा. तो आपने कहा पहले तो मैं कज़न से बदला लूँ और उसके बाद फिर मैं दुनिया से बदला लूँ. तो किस से बदला ले लिया अभी तक? या ऑनेस्टली तब बदला तो नहीं, ऑब्वियसली जैसे क्वेश्चन शुरू में बड़ा वो होता था. आई थिंक आप जब ग्रो कर रहे होते हो तो यू जस्ट डोंट नो. एक अजीब सा एंगर, और जब आप छोटे होते हो और एक एज गैप भी होता है सिबलिंग्स में, तो एग्रेशन होता है. आपको लग रहा होता है आपको कुछ समझ नहीं रहा. इवन दो फैमिली का सपोर्ट भी ओवर एट टाइम आपको लगता है कि यू आर अनएबल टू टेल देम एनीथिंग जनरेशनल गैप की वजह से एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो वो सब था. MMA के टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था तब आई आल्सो वाज डायग्नोज्ड विद सीलियक डिजीज़ एंड मेनी अदर हेल्थ इश्यूज. तो जब आई स्टार्टेड गोइंग देयर तो आई स्टार्टेड सीइंग द चेंज कि माय बॉडी, क्योंकि मुझे इतना ट्रस्ट नहीं था कि मेरी बॉडी इतनी मुश्किल चीज़ें कर सकती है बिकॉज आई वाज सो अनहेल्दी. बट व्हेन इट ऑल्सो हड्डियाँ बड़ी मजबूत चाहिए होती हैं. या ऑफ कोर्स. तो जब मैंने वो स्टार्ट किया तो फिर मुझे खुद ही फील हुआ कि मैं काफ़ी हेल्दी होती जा रही हूँ, कि मेरी जो बीमारियाँ वो हैं तो हैं, बट यू नो एक प्रोग्रेस है विच वाज अ गुड वन. तो डैट हेल्प्ड एंड या तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम ठीक हो गया. या काफ़ी खाना शुरू कर दिया. काफ़ी बेहतर. क्या आपको आई मीन MMA में ठीक है, यू वर देयर इन द बॉक्सिंग, यू केम टू MMA के अंदर ऑब्वियसली देयर मेनी ऑप्शंस. आपको बहुत सारी फाइट टेक्निक्स उसके अंदर बताई जाती हैं. इंस्पिरेशन आपने कहा कि अलूमी और अनीता, हैदर, ये लोग सारे ठीक हैं. हु एल्स इज़ योर इंस्पिरेशन? मतलब खुबैब शुबैब का नाम ना लीजिएगा, वो सारों का है. उसके अलावा नहीं, मैं ऑनेस्टली MMA जब से स्टार्ट किया था तब तो मुझे अपने फाइट फोर्ट्रेस के अलावा बाहर कौन फाइटर है क्या है कुछ आइडिया नहीं था. तो मेरे हमेशा से इंस्पिरेशन मेरे अपने अंदर जिम में ही रहे. कुछ शाम को लेके कुछ उलूमी हो गए, अनीता हो गई, हैदर हो गया, ऑल ऑफ दीज पर्सन, हैदर फरमान है, जीशान शाह, ऑल ऑफ दीज फाइटर्स जो कि बड़ा इन लोगों ने यंग स्टार्ट किया था और दे हैव डन सो मच फॉर दिस होल फील्ड. तो बड़ा उनको देख के इंस्पिरेशन होती है. बाकी उसके अलावा तो हैं, मतलब फ़ैन फॉलोइंग वाला होता है थोड़ा. UFC के कुछ फीमेल फाइटर्स पसंद हो गया वो सर. या it's a dangerous game. I mean there are reported deaths in this game as well. There are reported, you know, I mean अपाज हो जाता है बंदा पूरे उम्र के लिए. Still you think that it is a good opportunity and option to go into this? I can tell that because I got my jaw fractured last year. I saw your pictures. So I went through like 2 surgeries and all. But ये है कि obviously when I shifted to MMA मुझे पता था कि इसमें injuries होती हैं. I used to see a lot of my teammates and coaches getting injured. कभी किसी का नी ख़राब हो गया, एल्बो ख़राब हो गया, कुछ ना कुछ हो रहा होता था. या तो इस तरह की चीज़ें थी. सो आई वॉज रेडी फॉर इट. बट ऑफ कोर्स जब आप इस तरह इतना इंजरी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि आपका जॉ टूट जाएगा, इस तरह की चीज़ें होंगी जब आप केज में जाते हो. ऑल्दो यू नो कि आप इंजर हो सकते हो. तो जब मेरा जॉ इंजर हुआ तो ऑफ कोर्स आई हैड अ टाइम जहाँ मतलब एवरीवन वाज टेलिंग मी टू यू नो बैक ऑफ, इसको छोड़ दो बस. अब इवन माई अम्मा वाज वेरी कंसर्न, शी वाज लाइक जस्ट लीव इट नाउ. तो वो एक टाइम फ्रेम था, लाइक 2-3 दिन आई वाज लिटरली थिंकिंग कि वो मतलब ये शायद मेरे लिए नहीं था. नाउ दिस इज़ द साइन आई शुड स्टॉप.
بٹ دین آئی کوڈنٹ لائک MMA از اے پارٹ آف می جو مجھے لگتا ہے کہ چھوڑنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہے. مے بی دیر وڈ بی اے ایج جہاں پہ مجھے یا اٹس مور آف لائک این ایڈکشن اینڈ it's a part, healthy addiction, yeah, it's a part of me, so I can't change it. jaw ٹوٹنے سے مجھے یاد ہے I was in wushu, so I was young at that time like you, 17-18 سال کا تھا, تو سیکھ رہا, 1 سال سیکھا اب میں کسی کو بھی جو ہے نا ایسے کی تیسی پھیر دوں گا, ایسے کی تیسی ہو جائے گی سب کی. سو آئی انسسٹڈ ٹو مائی کوچ, میں نے کہا جی مجھے نا وہ فلانے کے خلاف کرے, اینڈ ہی واز لائک بڑا تھا, وہ ہیوی ویٹ تھا, میں لائٹ ویٹ میں تھا, تو اس نے کہا اچھا جا اس کو شروع کرو. اس نے تو وہ جس طرح وہ مجھے گھما سکتا تھا اس نے مجھے گھمایا, تو میں نے ایگریشن میں آ کے اس کو پھر ایک فلائنگ کک مارنے کی کوشش کی, تو ہی جسٹ اسٹیپ آن دا سائڈ, اس نے ایک کک مجھے ماری, میں ہوا میں اڑتا ہوا 6 فٹ پیچھے جا کے گرا. تو اس کے بعد مجھے سمجھ میں آ گئی کہ جو ہے نا کہ اس پہ ذرا احتیاط کرنی چاہیے. تو آئی کین انڈرسٹینڈ وٹ یو ور ٹرائنگ ٹو سے. لیکن ایون دین آپ نے تو چلے فیصلہ کر لیا, بٹ دے مائٹ بی اے چیلنج فرام یور فیملی سائڈ ایز ویل, کیونکہ وہ تو اپنی آپ کی ہیلتھ کی ویل بینگ کے لیے پریشان ہوتے ہوں گے نا, تو انہوں نے جب دیکھا ہوگا یہ خلیا بگڑ گیا تو انہوں نے نہیں کچھ کہا. I honestly did not want to tell my amma جب میرا jaw ٹوٹا تھا. I was in Lahore and I did not tell my siblings or anything like that, بس میری ٹیم میٹس کو پتا تھا اور سب کو. And I travelled back خود ہی اکیلی میں آ گئی وہاں سے اسی انجری میں, and obviously my face was very swollen, so I did not know میری اماں گھر آئی ہوئی کیونکہ کشمیر ہوتی تھی. She was at home and she saw me like that. Oh God. She was so confused seeing my face. تو بڑا میں ان کو کہتی رہی کہ میری جو وزڈم ٹوتھ ہے وہ تھوڑا سا ہل گیا ہے, کیونکہ میرا ہمیشہ اس کا مسئلہ رہتا تھا. سو آئی کیپٹ ٹیلنگ کہ اتنے فریکچرز نہیں ہیں, کچھ نہیں. جب تک میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر جب سرجری وغیرہ کا سارا ہوا, پھر انہوں نے ایکس رےز دیکھے, دین شی فاؤنڈ آؤٹ کہ مینلی بہت زیادہ فریکچرز ہیں. سو کتنے فریکچرز ہوئے تھے؟ سو آئی گاٹ 2 elongated fractures here and then I got here and some mini fractures here. Yeah, but it's now healed. It's healed. Like I went through one surgery, تو ان لوگوں نے ٹائٹینیم پلیٹس ڈال دی تھی. پھر اس کا کافی ٹائم رہا, 6-7 مہینے میں ان کے ساتھ تھی. پھر سپٹمبر مینلی سپٹمبر میری دوسری سرجری ہوئی تھی کہ جب وہ نکال دی تھی پلیٹس. باقی لڑکیاں کیسے دیکھتی ہیں آپ کو, جو آپ کے آس پاس یہ جو دوستیں سہیلیاں تو ہوتی ہیں ہر خاتون کی, تو آپ یونیورسٹی بھی جاتی ہوں گی, آپ سوشل سرکل بھی ہوگا, تو وہ آپ کو اپنا کہہ دیں گے بس ٹھیک ہے اب ہمیں کسی بوائے فرینڈ کی ضرورت نہیں ہے, وی ہیو our own protective shield with us. Yeah, they are like this. Even my male friends and class fellows, they are always like کوئی پھڈا ہو گیا تو تم مل جائیں, آپ کو بلا لیتے ہیں. Yeah, it's وہ بس ایسی شوگر لگا رہے ہوتے ہیں, کچھ ہو گیا تو we'll take you. اس کو بلا لیں گے. صحیح. تو کبھی کسی پھڈے میں گئی ہیں؟ نہیں. I think MMA کی وجہ سے میں آپ کو وہی بتانے والی تھی کہ جو ایگریشن وہ اتنا زیادہ تھا میرے اندر, وہ بڑا چینل ہو گیا ہے. تو وہ اب ایسا نہیں ہے کہ میں مطلب مجھے ہوگا کہ میں باہر کہیں نکالوں یا کچھ, وہ بس جم میں ہی ٹریننگ کر کے نکل جاتا ہے. یا ورسٹ اینڈ بیسٹ مومنٹ کیا رہے ہیں اس ساری جرنی, یعنی جو MMA کی جرنی ہے, لائک اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اچھا یار یہ بہت اچھا مومنٹ تھا جس کو یو کین نیور فارگیٹ, یو وڈ ایکچولی اف you would have that power, تو آپ اس کو فریم کرا کے رکھ لیں, وہ کیا ہوگا؟ I think my first fight I would say was one of the most beautiful fight I would say میرے لیے, کہ اس میں حالانکہ بڑی مسٹیکس تھی, ساری چیزیں تھی, بٹ آئی ریممبر کہ جب میں کر رہی تھی تو میں ہمیشہ ویٹ کر رہی تھی کہ مائی کوچز وڈ ٹیل می کہ کب فائٹ کرنی ہے, کیونکہ میں نے بولا نہیں تھا, میں بس ٹریننگ کر رہی تھی اینڈ آئی واز ہارڈ ورکنگ پٹنگ آن دا ورک, تو آئی واز ویٹنگ فار مائی کوچز ٹو ٹیل می. تو بڑا میرے لیے انسپریشنل تھا اور بڑا اچھا تھا کہ میرے سب سے جو انسپائرڈ جن سے میں تھی میرے کوچ شام, ہی کیم اپ ٹو می اینڈ واز لائک فائٹ کرنی ہے. سو ہی گیو می دیٹ فائٹ اینڈ وی کیپ ٹریننگ. بیچ میں بڑا مجھ پہ وہ غصہ بھی کرتے تھے بیکاز ہی واز سیئنگ کہ میں تھوڑا کمیاں ہیں, چیزیں ہیں, تو بڑا بیچ میں کہتے یا کوچ کا جو ہوتا ہے, تو بیچ میں ہی واز لائک نہیں بس تم نہیں کر سکتی, تنگ بھی کرتے تھے وہ ساری چیزیں. بٹ دین پورا انہوں نے مجھے گیم پلان بنا کے دیا سارا کچھ. فائٹ سے ایک دن پہلے ہی واز ویری لائک کہ بس ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے, بٹ آئی نو یو ول وین اف یو اسٹک ٹو دس گیم پلان. اور میں نے پورے کا پورا وہی گیم پلان کیا ایز اٹ از ہی ٹولڈ می اینڈ آئی وان. اور وہ کمنٹری سائڈ پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو بڑا میرے لیے وہ تھا. اینڈ مینی ادر کوچز جو جم میں تھے جو بڑا مجھے تنگ کرتے تھے کہ نہیں تم نہیں فائٹر بن سکتی, کیونکہ آئی تھنک دیٹ واز امپورٹنٹ اسے بتانے کے لیے, ناٹ ٹو ڈی موٹیویٹ یو بٹ مور آف لائک ٹو موٹیویٹ یو کہ وہ آپ نے کر کے دکھانا ہے. تو دے آل ور ویری ہیپی. تو دیٹ واز اے مومنٹ. آف کورس میں نے اس کے بعد بھی کافی فائٹ جیتی اس سے بہتر پرفارمنس کے ساتھ, بٹ یا دیٹس مائی فیوریٹ. اچھا آپ نے ابھی ایک بات کہی ہے بڑے انٹرسٹنگ سی ہے, اور آئی ووڈ لائک ٹو ہیو یور ایکسپیرینس بینگ اے ینگسٹر, بینگ فرام یو پروبلی از جن زی, یو بلانگ ٹو جن زی رائٹ. تو اب آپ ایک ایکس کے ساتھ بات کر رہی ہیں, تو یو نو ایک جنریشنل گیپ آنے والا ہے, تو وہ کوشچن میں پوچھوں گا آپ سے.
there's a certain streak, and this is apart from MMA, this is apart from, you know, whatever you're doing. It is just a conversation between an ex and a representative Gen Z. बॉडी शेमिंग पे बड़ी बात होती है जी कि हून मोटा नहीं कहना किसी ਨੂੰ, you know, मोटा कहते हैं तो बॉडी शेमिंग करते हैं. हमारे यहाँ ये ऑब्वियसली ये बड़ी नॉर्मल चीज़ें थी. ऑल्सो आई एग्री कि ये कभी कभी टॉक्सिसिटी के लेवल पे चली जाती हैं, यानी आप किसी को बुली करना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा. या आप जैसे स्किनी हैं तो स्किनी को बहुत से स्किनी है, इधर तो जान ही नहीं है, इन्हें तो 2 चंडा मारन के तो टह जाएगी. बट यू सेड कि जिम के अंदर मुसलसल आपको जो है वो पुश करने के लिए दे यूज टू, यू नो, काइंड ऑफ बुलिंग ही होती है वो कि यार नहीं यार ये फारग है, ये क्या कर रहे, ये छोड़ देगी. Do you see that the practical implication or practical application of these tactics are also somewhat, you know, they're healthy towards your other lifestyle elements as well? या आप वही कि नहीं यार बाहर वो किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, वो सारों का अपना अपना सीन होता है. आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. आजकल चीज़ें इस तरह की चीज़ें हैंडल करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया. इफ़ आई टॉक अबाउट जेन ज़ी स्पेसिफिकली पीपल ऑफ माई एज और यंगर देन मी, उनको आप कोई भी इस तरह की बात करोगे तो दे विल नॉट टेक इट. तो मैं एट सम पॉइंट आई ऑल्सो डोंट से दैट्स दे आर रॉन्ग और समथिंग, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है. आई अंडरस्टैंड कि शुगर मजाक चलता रहता है, इस तरह की चीज़ें कभी कभी आप मोटिवेट करने के लिए इसको कह दोगे. एंड आई अंडरस्टैंड वेट पे बात करना या इस तरह की चीज़ें हैं कि चलो किसी को थोड़ा सा यू नो अनहेल्दी, अगर उसका वेट ज़्यादा हो गया है या वो बहुत पतली होती जा रही है या इस तरह की चीज़ें कहना इज़ ओके. बट समटाइम्स यू नो यू just don't know what person is going through. Maybe उसकी कोई genetically issue हो, कुछ इस तरह के. Like my elder sister, she's very skinny. And हम घर पे कभी उसको हमने कभी इस तरह फील नहीं कराया कुछ, बट ख़ानदान में ओवरऑल बाहर सब बहुत ज़्यादा कहते हैं. Of course she is not from Gen Z or something. बट एट सम पॉइंट उनका मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट होने लगा था. आई कुड लिटरली सी इट. सो आई अंडरस्टैंड कि कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है. लाइक शी वाज सो कॉन्शियस अबाउट हर ड्रेसिंग एंड एवरीथिंग एंड टिल नाउ शी इज़, एंड दैट लीव्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन अ लॉट ऑफ पीपल. और मेरे साथ भी ये था कि जैसे मुझे अगर जिम में 1-2 लोग कभी कभी मजाक में कह रहे हैं कि मैं चीज़ नहीं कर सकती तो ओके, बट एट सम पॉइंट मुझे बहुत बुरा भी लगता था कि ओ वाई दे आर सेइंग कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और कोई मुझे ये कह रहा है कि आप नहीं कर सकती और इस तरह की चीज़ें. बट जहाँ से मुझे ऐसा लग रहा हो कि अगला बंदा मुझे मोटिवेट करने के लिए चीज़ कह रहा है या इस तरह से कह रहा है तो दैट्स डिफरेंट. बट सम टाइम पीपल टेक इट टू अ सर्टेन लेवल कि आप यू कांट, एंड आई थिंक दैट शुड स्टॉप. और अब तो इंटरनेट का, सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा है और उस पर स्लट शेमिंग करना, बॉडी शेमिंग करना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई. आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन और इस तरह की चीज़ें. सो इट्स जस्ट टू मच. आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या बात कर रहे हो. तो मैं बड़ा इस चीज़ पे वो करती हूँ कि किसी को कोई भी चीज़ कमेंट कर देना, कोई भी चीज़ का रिप्लाई कर देना, मजाक में भी कभी कभी इट्स टू मच. आपको नहीं पता एट द अदर पर्सन इज़ वो किस चीज़ से डील कर रहा हो, क्या सोच रहा हो, किस मूड में हो. सो या थोड़ा सा मुझे लगता है कि कम होना चाहिए. कमिंग बैक टू MMA, मेरा थोड़ी सी साइकोलॉजिकल बात तो मैंने कहा आपकी पढ़ाई का भी कोई फ़ायदा उठाया जाए. MMA में आपकी अभी तक की सबसे बड़ी जीत क्या है, सबसे बड़ा विन क्या है आपके लिए? सबसे, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइटल फॉर योर, एक तो पहली गेम होगी, उसके अलावा आई थिंक एज अ पर्सन मेरी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है MMA की वजह से कि आई एज अ बचपन में, क्योंकि मैं आई वॉज यंगेस्ट और उसके अलावा भी बड़ा पैम्पर्ड एक मेरा टाइम गुजरा पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, एंड अपने स्ट्रगल्स भी थे उस टाइम पे. तो आई वॉज वेरी ओवर सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन. आई डोंट माइंड बीइंग सेंसिटिव और समथिंग टूवर्ड्स इमोशन, बट आई वॉज वेरी इमोशनल एट सम पॉइंट कि वो मुझे इफ़ेक्ट करते थे, मेरा कॉन्फिडेंस वगैरह. ओवरऑल आई वॉज नॉट दैट brave about a lot of certain situations, and now I feel like I'm a very strong person. मतलब अभी भी इमोशंस हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, बट मैं मेंटली और फिज़िकली इतना उस चीज़ में ग्रो किया है कि आई कैन मेक हार्ड डिसीजंस, आई कैन डू थिंग्स जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आई वुड. एंड आई एम ब्रेव. आई नो कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में आएगी तो मैं उसको हैंडल कर सकती हूँ. तो या एज अ पर्सन बड़ी ग्रोथ हुई है. और उसमें फिर बहुत सारे MMA के ही एक्सपेक्ट थे कि यू नो ट्रेनिंग से लेके मेरे हेल्थ इश्यूज़ को कॉप अप करना, फिर फाइट करना, फिर मेरी इंजरी, और इतनी बड़ी इंजरी के बाद तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. मुझे याद है कि मैंने आई वाज इन अ फाइट जब ये इंजरी हुई थी, तो इट वाज फर्स्ट राउंड व्हेन आई गॉट माय जॉ ब्रोकन, और उसी को लेते लेते आई वेंट टिल 3 राउंड्स इस इंजरी के साथ. तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो सकती हूँ. या तो दैट्स अ गुड थिंग. साइबर बुलिंग की तो आपने बात की है. साइबर बुलिंग है वो अनफॉर्चुनेटली वो हर एक के साथ है. पॉलिटिक्स में भी है, इस साइड पे भी है.
लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इन रियल लाइफ एज वेल, बुलिंग के अलावा हरासमेंट बीइंग अ फीमेल, ठीक है, हम मर्द अब तो, बल्कि साले उस दिन मुझे बता रहा था कि ही व्हेनेवर ही यूज्ड टू गो टू आई8 मरकज़, तो वहाँ पे ये भी हरास हो रहा होता है बेचारा, तो वहाँ पे है होता है बहुत ज़्यादा. बट बीइंग अ फीमेल इट इज़ समथिंग विच इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा वो है, इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको देखें कि आप कैसे फेस करती हैं इस चीज़ को. तो फ्रॉम रावला कोर्ट टू इस्लामाबाद एंड देन इन इस्लामाबाद, क्या आपको मतलब ये नहीं लगता है कि इज़ इट समथिंग जो कि मिटिगेट हो सकती है, और यू हैव टू पंच समवन इन हिज फेस और हर फेस के वो मतलब एक उसको पता चले भाई अगली बार ही नहीं करना. और स्पेशली इन योर वर्क प्लेस, स्पेशली इन योर ट्रेनिंग प्लेस, इज़ इट अ सेफ स्पेस, या इसको सेफ स्पेस बनाना पड़ता है, या इसमें कोचेज आपका हेल्प आउट करते हैं कि नहीं यार वी विल प्रोटेक्ट यू? Okay, so overall when I talked about कि I am strong enough और वो सारी चीज़ें, तो I was indicating to this point कि there was a time कि मुझे नहीं समझ आती थी if I am being harassed or something, कोई इस तरह की situations में मैं हूँ, whether it is verbal or anything, तो आई वुड नॉट नो हाउ टू हैंडल इट. अब ये है कि ड्यू टू MMA, क्योंकि मैं खुद भी सेल्फ डिफेंस सेमिनार्स कराती हूँ, आई कंडक्टेड एंड ऑल ऑफ इट, तो मुझे पता है कि हरासमेंट की जो भी पॉइंट्स हैं उसको कैसे टैकल करना है. तो वट एवर इट इज़ वर्बल, वेदर इट्स फिजिकल, वेदर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से है, तो अब मुझे वो हैंडल करना आता है. बट इफ़ आई सी द ओल्ड सारा, तो नहीं, मेरे अंदर वो ना करेज था ना हिम्मत थी कि मैं किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकूँ. तो हाँ, ये चीज़ है कि आपको नॉर्मल जितनी भी लड़कियां मेरे पास आती हैं सेल्फ डिफेंस के सेमिनार में, उनके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं. कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको शायद MMA की ज़रूरत भी ना हो, तो वो खुद ही में इतना स्ट्रांग होती हैं कि वो चीज़ें हैंडल कर पाती हैं. देन देर अदर लड़कियां जो मेरे जैसी, इफ़ आई टॉक अबाउट ओल्ड सारा, तो वो फिर शायद हैंडल ना कर पाएँ. तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को सीखें. आई वुड नॉट से कि कोई वर्बल हैरेसमेंट हो रही हो तो वहाँ जाके आप उसको मारना शुरू कर दें या इस तरह की चीज़ें, बट वर्बल है तो ऑफ कोर्स टैकल इट वर्बली. हम सेल्फ डिफेंस में भी सिखाते हैं कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे अवॉइड हो सकती हैं उसको अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि एक तो वो चीज़ आ जाती है ना कि लड़के हमसे स्ट्रेंथ में ज़्यादा, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और कुछ भी इस तरह की सिचुएशन में शायद आप टैकल ना कर पाओ, वो सारी चीज़ें. उसके अलावा कमिंग टू द जिम जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करती हूँ और सारी चीज़ें, उसको सेफ स्पेस बनाना पड़ता है, और कोचेज़ का बड़ा हाथ होता है कि उसको सेफ स्पेस बनाएं. यू ऑनेस्टली डोंट नो हु टू ट्रस्ट एंड हु नॉट टू. ऐसा नहीं है कि आपकी टीममेट्स हैं, आप सारी ट्रेनिंग कर रहे हो तो भाई ये हमारी फैमिली बन गई. ऑल्दो MMA का कल्चर ऐसा है कि आपकी फैमिली जैसे हैं, वो सारे मेरी फैमिली जैसे हैं, वो सारी चीज़ें हैं, बट एज अ फीमेल आपको फिर भी समझना पड़ेगा कि आपकी सेफ स्पेस क्या है, किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं, बाउंड्रीज़ क्या हैं. और कोचेज़ बड़ा इस पे मीनिंगफुल इम्पैक्ट रखते हैं कि वो ये चीज़ें हैंडल करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनके साथ ट्रेनिंग करो, इट्स लाइक फैमिली, तो यू नो यू वुड से कि ओ दिस इज़ माई सेफ स्पेस. नो, एज अ गर्ल एनी प्लेस इज़ नॉट योर सेफ स्पेस. इवन समटाइम्स एट योर होम, कितनी ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आपके घर में भी आप सेफ नहीं हो. तो मैं बड़ा लड़कियों को ये चीज़ कहती हूँ जो अभी भी MMA में आती हैं, क्योंकि हम वैसे ही कम में ज़्यादा, जो भी लड़कियाँ MMA में आ रही होती हैं, लड़के ज़्यादा होते हैं टीम में. तो बस आंखें बंद करके ये सोच लेना कि ओ इतना बड़ा MMA फाइटर है, इसका तो इतना बड़ा वो बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें, तो ओ ये तो माई सीनियर है, मेरा टीममेट है, मेरा जूनियर, तो ये तो ट्रस्ट करने के काबिल है. नो, ऐसा नहीं होता. मेनी टाइम्स यू गो थ्रू समथिंग, इवन आपकी फील्ड में भी, कि आप उस पर फिर बात भी नहीं कर पाते. मतलब यू नो यू आर जस्ट सो कॉन्शियस अबाउट इट कि भाई मेरे कोचेज़ हैं, मेरी टीम है, इतनी चीज़ें, मैं इस बारे में कैसे बात कर पाऊंगी. तो उससे बचने के लिए बेहतर है कि आप शुरू में एक स्टेप ले लो कि आपको पता हो कि आपकी बाउंड्रीज और लिमिटेशंस क्या हैं. अच्छा, सो जो ये आपने हरासमेंट की बात की, आपने विजिलेंस की बात की है, आज दिस क्वेश्चन बिकॉज जब आपने कहा कि सेफ स्पेस आपको बनानी पड़ती है, बाउंड्रीज बनानी पड़ती है, बट डोंट यू थिंक कि इसकी वजह से ग्रोथ के अंदर, आई मीन आई माइट साउंड जजमेंटल ओवर हियर, राइट, लेकिन ये हर फील्ड में, मैं खुद क्योंकि एक प्रैक्टिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने कॉर्पोरेट भी देखा है, मैंने एक दूसरी फील्ड भी देखी है, एंड ऑब्वियसली मैंने ये स्पोर्ट्स जो है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, इसके अंदर भी मैं रहा हूँ, तो आई अंडरस्टैंड कि वहाँ पे क्या लिमिटेशंस या क्या प्रेडिक्टमेंट्स हैं. डोंट यू थिंक कि आपके अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, यू और एनीवन एल्स हू इज अ फीमेल, उसमें ये इशू, एक है टैलेंट के थ्रू आप ऊपर आ जाते हैं, कुछ है कि फैमिली बैकग्राउंड है तो उसके ऊपर आ जाते हैं, और कुछ ऑब्वियसली टैलेंट एंड फैमिली बैकग्राउंड मिल जाता है, बट अ पर्सन लाइक यू हु हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, हु हैज़ टू मेक हर ओन नेम, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं आ जाती कि यार अच्छा कंप्रोमाइज कर लेते हैं कुछ. और आई एम सॉरी दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस इज द रैट ट्रैप जिसके अंदर बेसिकली ज़्यादातर लोग गिर जाते हैं. सो हाउ डिड यू मिटिगेट दैट?
میرا بھی ہمیشہ یہی رہا تھا کہ شروع میں آف کورس آئی جسٹ ڈڈ ناٹ نو کہ کس طرح چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. اور اس کے علاوہ یا گروتھ پہ بہت افیکٹ آتا ہے کہ اگر اب میں اپنے لڑکے ٹیم میٹس کو دیکھوں, ان سب کو دیکھوں, تو اگر ہم ایک جتنا ہارڈ ورک پہ پٹ کر رہے ہیں تو ان کو یہ چیزیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھائی ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے گا یا ہم اس طرح کی کچھ کر لیں گے. کیونکہ لائک اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی ٹیم, آئی ڈونٹ نو باقی ٹیمس میں کیا ہو رہا ہے, بٹ ایز گرل آف کورس مطلب سیف اسپیس بھی ہے, میرے کوچز وغیرہ ساری چیزیں ہیں لائک. بٹ یو نو آپ شروع میں جب ایک چیز میں آتے ہو تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی چیزیں کتنی رائٹ ہیں, کتنی رانگ ہیں, کیا آپ کی لمیٹیشنز ہیں. تو آف کورس اٹ ٹوک اے لاٹ آف ٹائم فار می ٹو انڈرسٹینڈ. ایٹ سم پوائنٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے بھی بہت ساری ایسی چیزیں کمپرومائز کی ہیں جو شاید نہیں کرنی چاہیے تھی. But it was a part of journey, I think. But lesson learned. Yeah, lesson learned. Now I know کہ مطلب you know کہ میری کیا باؤنڈریز ہیں, کیا لمیٹیشنز ہیں, مجھے کہاں کتنا ایفرٹ پٹ کرنی ہے اور کتنا کس کو یو نو فیملی کی طرح ٹریٹ کرنا ہے اور کیا. تو ایٹ سم پوائنٹ آپ کو ٹیم کی طرح ہی ٹریٹ کرنا ہوتا ہے, یا فیملی کو فیملی کی طرح ہی. تو وہ پھر باؤنڈریز اور ساری چیزیں آپ کو سمجھنی پڑتی ہیں. بٹ یا یہ گروتھ پہ تو آف کورس افیکٹ کرتا ہے کہ آپ کا جب مینٹل دماغ اس چیز پہ چلا جائے کہ او یہ بندہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, یا اس طرح سے اس کی یا تو وہ اس طرح کی ساری چیزیں ہیں. تو ہم لڑکیوں کے لیے ہاں یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. بٹ اب اس کا حل یہی ہے کہ آپ کو خود ہی یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا مطلب یہ میں کہ وہ نا اچھا جب آئی تھی تو یار اس وقت تو یہ بالکل ٹھیک تھی, منہ نے دبڑا دماغ ہو گیا ہے, گل بھی نہیں کر دی, تو اس کو کیسے پھر مطلب obvious I understand آپ اوائڈ کر دیتے ہوں گے, کر دیتے ہوں گی, بٹ بہت ساری لڑکیاں آپ کے آس پاس بیچاری پھر کہتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے, یو نو اس کو دے دیتے ہیں, لفٹ کرا دیتے ہیں تھوڑی سی. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بلنگ آتی ہے ٹاپ کمانڈ, ٹاپ چین سے, تو ڈو یو تھنک یو کین اوائڈ دیٹ پنچ اور کک؟ لائک وی کین ٹرائی لائک اوائڈ ایٹ سم پوائنٹ, ہم کوشش کر سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ نا ایٹ دا اینڈ ہم نے انہیں ٹیم میٹس کے ساتھ انہیں لوگوں کے ساتھ ٹریننگ کرنی ہے اور وہ ساری چیزیں, ایون دو آئی ہیو اے لولی ٹیم اینڈ ایوری تھنگ, بٹ یا اٹ گیٹس ہارڈ اوور آل بھی. مطلب ایٹ سم پوائنٹ کمپرومائزز کر رہے ہوتے ہیں لوگ جو کہ نہیں کرنے چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں اوائڈ کرنا کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان چیزوں کو اوائڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, یا بہت مشکل. اسپورٹس کو سیف اسپیس بنانے کے لیے ابھی بھی بہت بہت کام کرنا ہے اس پہ, بہت زیادہ. آئی ایم جسٹ ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مائی پرٹیکولر اسپورٹ, باقی بھی اسپورٹس میں, بیکاز آئی نو اے لاٹ آف اسپورٹس وومین میرے اراؤنڈ جو ان ڈفرینٹ فیلڈس میں ہیں, ان سب کے ساتھ اس طرح کے پرابلمس رہے ہیں. تو آئی نو ون آف اسکواش پلیئر نورینا شمس, وہ تو لڑکا بن کے ٹریننگ کرتی تھی ایک ٹائم پہ, یو نو, بڑی فین بھی, یا تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ اس طرح کی چیزیں رہی ہیں. آپ کو بڑا وہ فیمینن انرجی اپنی دور کر کے مطلب مسکولن اس میں آنا پڑتا ہے. تو پھر جب آپ اس میں آتے ہو تو بڑے وہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی تم تو مرد بن گئے والا سین ہے. تو یا بٹ وہ آپ کی فیمینن انرجی کہیں نہ کہیں بہت افیکٹ ہوتی ہے ان ساری چیزوں میں. So how do you bring that back? I try to. I mean, I love that part of me. ایک ٹائم پہ آئی تھنک وہ ایک سوسائٹی کا کلچر بن گیا ہے کہ او پنک کلر ہے تو نہیں پسند کرنا, کہ یہ تو لڑکیوں والے شوق ہیں, میک اپ ہے یا اس طرح کی تیار ہونا ہے تو لڑکیوں والے شوق ہیں. وہ بڑا میرے مائنڈ میں بھی رہتا تھا کہ وہ نہیں بلیک کلر ہی فیوریٹ ہے, بس اس طرح کی چیزیں. بٹ ابھی ٹائم کے ساتھ میں اپنا فیمینن پارٹ کو بڑا پسند کرنے لگی ہوں, سمجھنے لگی ہوں کہ او میں اس کی وجہ سے یہ ہوں, میں مسکولن انرجی کی وجہ سے یہ نہیں ہوں, اس کی وجہ سے تو میں بڑا وہ ایگریسو اور وہ والی سارے ایلیمنٹس آ گئے. باقی ہے کہ میرا نیگیٹو انرجی زیادہ آ گئی کیونکہ وہ میں ہوں نہیں, دیٹس ناٹ مائی جینڈر, دس از سم تھنگ دیٹ آئی لائک. اور ایسا نہیں ہے کہ MMA کرنے کے لیے آپ نے وہ مسکولن انرجی لانی ہے, آپ اپنے اس انرجی میں بھی رہ سکتے ہو. یو کین فائٹ لائک اے گرل, اٹ ڈزنٹ مین کہ یو نیڈ ٹو فائٹ لائک اے مین اور سم تھنگ. سو یا کیوں میں ٹیم میں اپنے لڑکوں کے ساتھ ٹریننگ کرتی ہوں, آئی کین پنچ ایز ہارڈ ایز دیم, آئی کین تھرو دیم ایز ہارڈ دے کین, یا تو ڈٹ از ناٹ ڈفرنٹ. ٹھیک ہے. تو کبھی ایسا ہوا کہ کسی کو پنچ مارا اور اس نے کہا ہوگا یار بس مطلب آج کے بعد ختم ہماری؟ ٹیم میں ہوتا رہتا تھا, لائک پیپل سے آئی ہیو اے گڈ لیفٹ ہینڈ اینڈ آل آف اٹ, تو یا بٹ اس طرح سے اتنا کوئی سیریس نہیں, بٹ ہاں. تو آتے ہیں آپ کی ایک بڑی امپورٹنٹ جرنی کا جو ایک آسپیکٹ ہے, فرام ویئر آئی گاٹ ٹو نو یو. اوبیسلی مجھے اوبیسلی انٹروڈیوس تو ان دونوں نے کروایا, لیکن اس سے پہلے بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ گرفٹ میں ابھی آتا تھا, ابھی وہاں پہ ٹرین کر رہی تھیں, تو شاید ہمارا وہاں پہ کہیں ٹاکرا ہوا, لیکن اوبیسلی اس وقت اس طرح ہم نہیں جانتے تھے ایک دوسرے کو. آپ ایک اور سیلیبریٹی, ایک ہے آپ کا MMA والا سیلیبریٹی سین, اب ایک آپ ہے انفلوئنسر والا آج کل جو چل رہا ہے بہت زیادہ,
تو کس قسم کے انفلوئنسر ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں، آپ وہ ٹپیکل انفلوئنسر ہیں ڈکی بھائی والی اور وہ ساری سسٹر سولز والی، اور یو آر سم تھنگ ڈفرینٹ، یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ آن یور اکاؤنٹ؟ ایکچولی آنیسٹلی آئی ڈونٹ ایون میرا انفلوئنسر والا کبھی مائنڈ آئی سیٹ ہوپ ڈکی بھائی وغیرہ سے آپ کی دوستی وستی نہیں میں نے نام لے دیا ان کا تو نہیں، میرا آنیسٹلی اتنا کوئی انفلوئنسرس کے ساتھ اس طرح سے کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہے یا اس طرح کی چیزیں، اور میں خود کو بھی بڑا وہ انفلوئنسر اس میں کبھی کنسیڈر اتنا کیا بھی نہیں. میرا سوشل میڈیا کے ساتھ ہمیشہ جو رہا تھا وہ اپنے MMA کا ہی ایک ایکسپیکٹ رہا تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگنے لگا تھا ایٹ ٹائم کہ سوشل میڈیا ہیلپس یو الاٹ. کیونکہ اوبویسلی MMA میں تو اس طرح کے پاکستان میں اف یو آر ڈوئنگ MMA تو اس طرح کے نہ پیسے ہیں نہ یو فائنینشلی گیٹنگ اینی تھنگ، ایون اف یو آر تو بڑا لمیٹیڈ اماؤنٹ ان ایوری تھنگ. تو پھر یہ والا ایک ایکسپیکٹ تھا کہ آئی واز گڈ ود، آئی یوز ٹو فیل لائک فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی ریلز وغیرہ بنانا، ایڈٹ کرنا، مجھے مزہ آتا تھا ان چیزوں میں، اپنی ٹریننگ کرنا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ برانڈ اسٹارٹیڈ اپروچنگ می ود ٹائم، اور وہ ساری چیزیں، میرا ایک پروفائل بن گیا. تو دیٹس ہاؤ برانڈس آتے ہیں آپ کے پاس؟ آئی ورک ود لاٹ آف برانڈس ناؤ. سو اس ٹائم میں بڑا میں ہنستی تھی کہ ایک ٹائم تھا کہ میں ان کے کپڑے افورڈ بھی نہیں کر سکتی تھی. ناؤ آئی ورک ود دیم ان اے لاٹ آف مائی فیوریٹ برانڈس. تو اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ پھر انفلوئنسر والا پیپل آلسو ٹیک می ایز دیٹ، کیونکہ ایون دو برانڈس بھی کہ وہ جب آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑا اسی زون میں ہوتے ہیں، بٹ میرا مائنڈ سیٹ وہی ہوتا ہے کہ میں آئی ایم این ایتھلیٹ rather than an influencer. یا تو میں اسی کو ہی لے کے چلنا چاہتی ہوں، چاہے جو بھی برانڈ ہو اس کے ساتھ جو بھی میرا کام ہو رہا ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہو. بٹ ہاں برانڈس کا بھی تھوڑا یہ مسئلہ ہے کہ وہ پھر آپ کو ایز اے کنٹینٹ کریٹر یا انفلوئنسر ہی لے رہے ہوتے ہیں. تو کریٹر اکانومی، آئی مین آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ کتنا اس کے اندر، میں تو ابھی اس کو پڑھنا شروع ہوں، دیکھنا شروع ہوں، میری فیلڈ ڈفرینٹ ہے. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دس فینومینا. جو کریٹرز اکانومی ہے، آپ لوگ کریٹرز میں سے بھی آتے ہیں، آپ ایک سائڈ پہ لوگوں کے جبڑے بھی توڑ لیے، دوسری سائڈ کے اوپر آپ ان کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نہیں دیر از اے سافٹ سائڈ آف یو ایز ویل. سو یہ جو سافٹ سائڈ ہے آپ کی، اس کے اندر جب آپ اس نیکسس کے اندر جاتی ہیں، اس نیٹ ورک کے اندر جاتی ہیں، how do you see it? Do you think that it's helping your country, your people, یا وہ جو کہ content create کر رہے ہیں، or you think that there is a kind of chaos over there اور آپ اس میں سے بس اپنی ایک جگہ بنا رہی ہیں؟ تھوڑا کیوز تو ہے، بٹ اکانومی لیول پہ آئی ایم ناٹ شیور، بیکاز آف کورس میرے لیے بھی بہت نیو ہے آنیسٹلی، کیونکہ وین آئی اسٹارٹیڈ تو شروع میں تو مجھے بھی اتنا آئیڈیا نہیں تھا. اٹ واز مور آف لائک اے پبلک پیج آف مائی اون، میں ڈیلی کی ٹریننگ لگا دوں. اٹس بین اے 1.5 year کہ میں آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود دا برانڈز اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ پھر اب مجھے یہ چیزیں زیادہ سمجھ آنے لگی ہیں. بٹ یا آئی تھنک انڈیویجول لیول پہ اٹس ہیلپنگ اے لاٹ. پیپل آر فائنینشلی بینگ اسٹیبل بیکاز آف اٹ. تو ایک فائنینشیل اسٹیبلٹی جو ہے اس کی وجہ سے آ رہی ہے کہ آپ آپ جس بھی ایج میں ہو، پروز اینڈ کونس آف کورس ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو وٹ کائنڈ آف کنٹینٹ ایوری ون از میکنگ اور سم تھنگ، بٹ کچھ لوگوں کا کنٹینٹ تو مطلب مجھے لگتا ہے سمجھ ہی نہیں آتا بالکل. تو یہ ہے کہ ایز اے بتا سکتی ہیں آپ کو میں کینسل کلچر کے اندر لے کے جاؤں. لیکن یہ ہے کہ یا اٹس ہیلپنگ انڈیویجولی الاٹ. لائک میں اپنی پرسنل جرنی کی بات کروں تو مجھے بڑا ہیلپ کیا ہے کہ مطلب آئی ایم ارننگ تھرو اٹ اینڈ آئی ایم ڈوئنگ دس آل، ایون اف اٹس ناٹ، یا ایون اٹس ناٹ الاٹ. میں یہی کہنے والی تھی، آپ کے پیچھے لگاؤں میں. یا سو اٹس ناٹ ٹو مچ، بٹ آپ اپنا اس ایج میں بھی اگر یو کین یو آر ورکنگ فار یور سیلف اینڈ ایوری تھنگ تو وہ ایک اچھا ہے. تو اس پارٹ پہ فائی ٹاک تو یس. اوور آل پاکستان کا اگر وہ بات کروں تو پھر مجھے اتنا آنیسٹلی اتنا آئیڈیا نہیں ہے، بیکاز آئی اسٹل نیڈ some time to go along with this one. Yeah, understand it. So MMA, like you said, it has a particular life, it's a limited life span ke liye hota hai ye. Do you see this part of your personality or this part of your life as your future career, یا یہ بھی بس ایک وقتی وہ ایک سرکل ہے؟ No, I think I'm gonna stick to this one because I feel like I'm good in it and I can do it well. مجھے honestly MMA کو بھی اس نے بہت ہیلپ کیا ہے کہ پیپل اسٹارٹنگ نوئنگ می. آئی گاٹ اے لاٹ آف اپارچونیٹیز اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ بہت سارے اسی کے تھرو سیلف ڈیفینس سیمینارز کرانا، یہ چیزیں کرنا، گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی. تو وہ ایک انفلوئنسر کائنڈ آف جو بھی جرنی ہے وہ اس ایتھلیٹ کے ساتھ میری کافی اچھا چل رہا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ ایون اف آئی ایم ناٹ ڈوئنگ MMA، آف کورس ایٹ ٹائم آئے گا وین آئی ایم ریٹائرڈ اور اینی تھنگ،
تو آئی ووڈ لائک ٹو کنٹینیو دس. ڈپینڈز آف کورس فیوچر گولز اینڈ پلانس کیا ہوتے ہیں, بٹ یا ٹیکنگ اٹ مور آف لائک ایک فٹنس والا وہ ایلیمنٹ اور اس طرح کی چیزیں, کیونکہ میرا کانٹینٹ اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. یا تو وہ آپ برانڈ پروموشن ہو رہی ہوگی تو آئی ووڈ ویئر دیئر کلوتھز اینڈ ایوری تھنگ, بٹ یوزلی میں اس میں اپنی ٹریننگ اور یہ ساری چیزیں کر رہی ہوں. یا تو وہ پھر ایون ایف کنٹینیو تو پھر اسی کے لیے ہوگا پرابلی. تو پاکستان جیسی ٹریڈیشنل سوسائٹی کے اندر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہاؤ مچ روم از دیئر فار یو ان نیئر اور فار فیوچر, کہ اچھا یار کیونکہ یو ہیو بروکن اے لاٹ آف ٹریڈیشنل سیٹنگز ایز ویل, سو بیریئرس کا تو آپ نے کراس کر لیا, لیکن ڈو یو تھنک دیٹ کائنڈ آف سوسائٹی دیٹ وی ہیو لائک یو مینشنڈ کہ وہ سلٹ شیمنگ بھی کرتے ہیں, وہ آپ کو بہت زیادہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں جو کہ نامناسب ہوتی ہیں. بالکل. ڈو یو تھنک اوبیسلی فیوچر میں ایک فیملی ہوگی, آپ کی اپنی فیملی بھی ہو سکتی ہے امیڈیٹ, اور آپ کے سبلنگس وغیرہ بھی ہوں گے. ڈو یو تھنک دیٹ same kind of paradigm or element will be working at that point of time as well, or you still بس ٹھیک ہے we'll go with the flow? مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی کافی شفٹ آیا ہے, کافی چیزیں چینج ہوئی ہیں. جہاں پرابلم ہے وہاں تو ابھی بھی ہے, لیکن ایم ایم اے کو لے کے یا اس طرح کی چیزوں کو لے کے نا لڑکیوں کے لیے اسپیسیفکلی کافی شفٹ آیا ہے, بیکاز لاٹ آف فیمیل فائٹرز آر میکنگ دیئر نیم ناؤ, دے آر فائٹنگ انٹرنیشنلی, دے آر گیٹنگ گولڈ میڈلس فار پاکستان. وہ بھی کر رہی ہیں جو شاید لڑکے نہیں کر پائے تھے پاکستان کے لیے. تو جینڈر وائز بھی اگر ہم بات کریں تو تو کافی چینج آیا ہے. تو آئی تھنک وہ ایک اپنا خود ہی نام بنانا پڑ رہا ہے. اسٹرگل بہت زیادہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ سوسائٹی والے آپ کو خود ہی وہ اسپیس دے رہے ہیں, آپ خود ہی کوشش کر کے وہ ساری چیزیں کر رہے ہو. تو ایٹ سم پوائنٹ مجھے لگتا ہے کچھ سالوں میں اور ایوالو ہوگا, تھنگس وڈ بی بیٹر. بٹ کچھ لوگ جو ابھی ایسے ہیں وہ پھر بعد میں بھی کچھ لوگ تو ایسے ہی رہتے ہیں, سوسائٹی کا ایک پارٹ ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے شاید. بٹ آئی اسٹل ہوپ کہ چیزیں چینج ہو جائیں گی ود ٹائم. لائف تھیوری کیا آپ کی؟ آئی مین ایک ہے کہ اچھا یار بس ٹھیک ہے چل رہنا ہے, بس ہنستے مسکراتے رہنا ہے, جبڑے کبھی کبھی توڑ دیے, کچھ کبھی اپنے توڑوا لیے, اور ڈو یو ہیو اے سرٹن ویژن فار یور لائف؟ Sometimes I feel like I just want to have a very simple life جہاں پہ مجھے کچھ بھی نہیں کرنا اور ڈے ٹو ڈے لائف گزارنی ہے. whenever I'm traveling or something and I'm not training تو کبھی کبھی لگتا ہے oh this is the life I should have. But yeah, it's a dream for every working person. Yes. Honestly. But yeah, I think I mean وہ ٹریول بلاگرز ہوتے ہیں نا, ان کو تو میں کہتا ہوں یار I think this is the life یہ رہنا ہے. لیکن ان سے پوچھو تو کہیں گے نہیں یار اس سے باہر نکل کے ہم یہ والی لائف لے لیتے ہیں. Yeah, true. بٹ میرے بہت اس طرح کے ایک سو بیسکلی نا جب سے میرا یہ جبڑا ٹوٹا وہ ساری چیزیں ہو گئی, اس سے پہلے بڑے گول ہوتے تھے کہ یا نا 18 کی ہوں گی تو یہ کرنا ہے, 19 کی ہوں گی تو 20, 21, وہ سارا ایک جو میرا فیس تھا کہ ٹک مارک, ٹک باکسز ٹک کرنے والا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, جلدی جلدی کرنا ہے. اب بڑا سلو ڈاؤن ہو گیا, اینڈ آئی تھنک اٹس گڈ. میرا مائنڈ کافی چینج ہو گیا. مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ جب میرا بریک آیا تھا یہ پورا 1 سال کا ٹریننگ کی وجہ سے اور یہ ساری چیزیں, تو اس ٹائم پہ میں کوچز میں بڑا ان کے پاس بیٹھتی تھی, ان کو بتاتی تھی کہ اس طرح مجھے بڑا ایک فیئر سا بیٹھ گیا ہے کہ کم بیک کیسے کروں گی اور وہ ساری چیزیں. تو وہ بڑا وہ کہتے تھے کہ آئی ایم ویری ینگ, آئی ہیو اے لاٹ آف ٹائم, لیکن رشن کروں گی تو وہ میرے لیے غلط ہو جائے گا یا مجھے نقصان دے گا, کیونکہ ابھی میں نے اگر دوبارہ ایک دم سے اسٹارٹ کیا تو اف آئی گو ٹو انادر انجری اور سم تھنگ تو یو جسٹ ڈونٹ نو, اگر ریکوری بھی نہیں ہوئی بھی. تو ان کی باتیں اور پھر خود بھی پرسنل ایک اس سارے ایکسیڈنٹ کے بعد مجھے ایسا فیل ہوا ہے کہ آئی ڈونٹ ہیو اے لانگ ویژن یا گولس کہ مطلب اس عمر میں یہ کرنا ہے, وہ ساری چیزیں میں اب بڑا وہ ہو گئی ہوں, گو ود دا فلو بھی, لیکن اس کے ساتھ کہ بڑا گول اورینٹیڈ. آئی نو کہ میں کیونکہ میں ابھی بھی لائف میں 5-6 چیزیں ایک ساتھ کر رہی ہوں, تو وہ میری روٹین ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں اگر سنڈے کو بھی فری ہوتی ہوں تو بڑا مجھے عجیب لگتا ہے, مجھے گھر میں نہیں بیٹھا جاتا کہ میں کام کرنا ہے, تو وہ تو ایک ہے. بٹ یا آئی تھنک بس ود ٹائم اب میرے مائنڈ میں وہ نہیں, یا ہیو پرپز ان لائف. بٹ صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے یار اس سال میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, یہ چیزیں نہیں. اب وہ میں اپنے لیے, میری اپنی جرنی ہے. So what are your top 5 or top 3 goals of life now? I think now پہلے تو ابھی for now I want to come back, I need to fight again. تو I'm just looking forward to that انشاءاللہ. وہ ساری چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آف کورس آئی wanna build something related to MMA وغیرہ اپنی کمیونٹی میں. کافی ٹائم سے کشمیر میں یہ سیلف ڈیفینس کا کانسیپٹ اور یہ چیزیں انٹروڈیوس کرانا چاہ رہی ہوں, کیونکہ کوئی کامیابی ہوئی ہے یا ابھی میں پھر I just wanna work on that now, کیونکہ میں اس پہ تھوڑا ٹائم دینا چاہ رہی ہوں. I have been in contact with some of the universities and all, تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں سیلف ڈیفینس سیمینار اسٹارٹ کروں. اصل میں یہ سین ہے کہ کشمیر میں اتنا میڈیا کوریج نہیں ہے, تو وہاں اگر کوئی ہراسمنٹ یا ریپ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو جائے تو ہمیں نہیں پتہ چلتی. تو لٹرلی وین آئی گو ہوم بیک تو پھر پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی کیس ہوا ہے, یہ چیزیں ہوا ہے.
تو وہ اس کی وجہ سے نا بڑا افیکٹ ہے کہ یو جسٹ ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن. ایسا نہیں ہے کہ یو نو ریموٹ ایریا ہے وہ ساری چیزیں ہیں تو وہاں پرابلمس نہیں ہیں, وہاں پرابلم شاید زیادہ ہوں, بس میڈیا کوریج نہیں ہے تو پتہ نہیں ہے. تو پھر مجھے یہ ہے کہ اس کی بڑی ضرورت ہے ہماری لڑکیوں کو اور یہ ساری چیزیں. تو وہ ہے کیا ہماری بات شروع ہوئی. I wanna go back there. I wanna do this. Yeah. And any other goal then? یہ تو ہو گیا ایک وہ جو الٹیمیٹ گول ہو گیا نا کہ I'll be going back to my peaceful life and you know دن میں 1-2 کلاسز لی, اس کے بعد پہاڑوں کو دیکھا اور چائے پی اور سو گئے. I think اس طرح کے گولس ہیں, of course studies related and everything. As a person, as a personality, I just want to be a very calm person. So I want to work on that. I want to see myself as a very calm person. You're still very aggressive. I'm not aggressive, but I have less patience and all. And I react to things very quickly at some point. Of course, شاید age factor بھی اور maybe, but I feel like I need more calmness inside me. انشاءاللہ آپ ہو جائیں گے. اس وقت تک صبر کریں. لاسٹ کپل آف کوسچنس. ایک تو میں آپ کی پرسنل لائف سے لوں گا, پھر اس کے بعد میں پہلے, لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں لائف گولس کے اندر شادی کہاں کھڑی ہے آپ کی؟ میری شادی ہونے والی ہے, بس ہونے والی ہے. تو پھر کیسے ساری چیز کو آپ, کیونکہ ہمارے ہاں تو ٹریڈیشنل سیٹنگ تو یہ ہے نا, تو ڈو یو تھنک دیٹ یور ہسبینڈ ٹو بی ول بی سم ون ہو ول بی سپورٹنگ یو ان آل دیز تھنگس؟ I think I'm very lucky. My fiance, he was also an MMA fighter, one of the top MMA fighter. He was with Heather Farman and all of these OGs of MMA. So yeah, he's retired now. He is into power this. couple ban raha hai. Yeah. He was my coach at some point. تو Mr. Mrs. Smith دیکھیے. Yeah, I think yeah ہاں دیکھیے. میرا خیال ہے فیوچر مسٹر مسز اسمتھ آ رہے ہیں پھر. تو میں اس چیز پہ ویری گریٹفل کہ ہی ہیز بین ویری سپورٹیو مجھ سے زیادہ. لائک میں کبھی میرا اگر موڈ نہیں بھی ہو جم جانا ہے, کہنا فیل لائک ڈونٹ گوئنگ, تو ہی وڈ پش می, لائک ڈانٹے گا بھی کہ جم جاؤ, کرنا ہے تم نے, تمہارے گولز ہیں, اگر نہیں کرنا تو ابھی مجھے صاف صاف بتاؤ کہ نہیں کرنا, تو آئی وونٹ پش یو. سو از آلویز لائک دس. سو اس کی وجہ سے ایک بڑا اچھا امپیکٹ ہے کہ آئی نو, مطلب یو نو آئی گیٹ ٹو لرن سو مچ فرام ہم. اینڈ میرے ان لاز بھی, کیونکہ انہوں نے اس کو دیکھا ہے سب کرتے ہوئے, تو دے آر ویری سپورٹیو. تو پھر اس چیز پہ نہیں, دے آر فرام ہزر گلگت سائڈ. So yeah, it's good. Like مجھے پھر وہ ٹینشن نہیں ہے کہ وہ مجھے چھوڑنا پڑے گا یا کچھ. چھوٹے پہاڑوں سے بڑے پہاڑوں میں جا رہی ہیں. True. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا یہ بتائیں, لاسٹ کپل آف کوسچنس کے, ایک تو یہ کہ یہ جو ساری آپ نے بات بتائی اپنے بارے میں, بہت دفعہ لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہوں گے, بہت دفعہ ظاہر ہے جیسے میں آپ سے کنورسیشن کر رہا ہوں, کچھ ٹپیکل باتیں کی, کچھ ہم نے ذرا تھوڑی سی کوشش کی نان ٹپیکل بھی کر لیں. ڈو یو تھنک اینی چینج کہ جیسے میں نے ٹریڈیشنل سیٹنگس اور بیریئرس کی بات کی تھی نا جو آپ نے توڑی ہیں, اینڈ یو سیٹ کہ جو آپ کشمیر جانا چاہتی ہیں, کشمیر جا کے آپ اس طرح کا ایک پیراڈائم شفٹ لے کر آنا چاہتی ہیں. سوشل میڈیا کے دور میں آپ کو پتہ ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہے, کنزرویٹو مائنڈ سیٹ ہے. آئی ایم ناٹ بلیمنگ, آئی ایم ناٹ ون آف دیم دوز کے جو ان کو برا بھلا کہے, اوبیسلی ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ, ٹھیک ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ when they will see you on you know social media, آپ بالکل ایک 180 ڈگری لیول پہ کھڑی ہیں in your setting and in your appearance, وہاں کا سیٹ اپ بالکل ڈفرینٹ ہے. کیسے اس چیلنج کو اوور کم کریں گی؟ وہ ابھی میں بڑا میں چیلنج فیس کرتی ہوں, بیکاز اٹس ویری ڈفرینٹ, دا پیپل ہو یوز ٹو سی می دیئر اینڈ ناؤ دے سی می آن سوشل میڈیا. تو بڑا ایک بیک اینڈ فورتھ آتا ہے. سم پیپل ول ٹیل می دے آر انسپائرڈ, اور بڑا وہ کریں گے اس طرح کی باتیں کہ ان کو اچھا لگتا ہے مجھے کرتے ہوئے دیکھنا. پھر آئی نو ادر پیپل جو وہاں سے ہی ہیں, جو پھر بری باتیں بھی کر رہے ہوں گے, وہ نہیں ایکسیپٹ کر پا رہے ہوں گے کہ یو نو یہ کیا ہو رہا ہے. سو آئی نو اٹس ہارڈ. مجھے پتہ ہے کہ when I'll go back and I'll start doing it, تو it's gonna be bit difficult, but a lot of people I know who care for me, who know کہ اس کی ضرورت ہے, وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں, تو ان کے لیے تو آف کورس اٹس اوکے. بٹ آئی لائک یو سیڈ, آئی آلسو ڈونٹ بلیم دیم. ان کا ایک رہنے کا ایک رہن سہن وغیرہ, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ آف دا باکس, وہ سوچ نہیں رہی, اور وہ کلچر, وہ ساری چیزیں اورینٹیڈ. تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس کلچر کو رسپیکٹ کرتے ہوئے, وہ ساری چیزیں کرتے ہوئے, آئی ووڈ لائک ٹو ڈو اٹ. آف کورس اٹس گونا بی بٹ آف اے اسٹرگل, بٹ یا آئی تھنک آئی واننا ٹرائی. اٹس ناٹ کہ میں یو نو ٹرائی نہ کروں, پھر سوچ کے بیٹھ جاؤں کہ یہاں یہ باتیں کریں گے, وہ باتیں کریں گے, یہ ہوگا, اس طرح کی چیزیں. سو آئی تھنک اٹس گونا ورک, اٹس گونا ٹیک سم ٹائم, اے لاٹ آف ٹائم, بٹ یا ایونچولی یا. اچھا, لاسٹ کوسچن, any message from your side for
میں نے ویسے ینگ یہ جن زی اور ایکس پہ میں نے پھٹا کرنا تھا پورا, لیکن میں نے کہا چلو یار وہ کسی اور سے کر لوں گا. یو آر سچ اے کول اینڈ کام اینڈ نائس پرسن, تو میں نے کہا چلو بخش دیتے ہیں. I'm a good representative Gen تو Z. اس لیے میں اس لیے وہ اس پہ نہیں جا رہا. بٹ ایون دین آئی مین کیپنگ ان ویو دیئر ویکنیسز. ہم بڈھوں کو تو آپ نے بڑی گالیاں دے لیا آپ کی جنریشن میں. سو کیپنگ ان ویو ناؤ اب تو جن زی ختم ہوگی, الفا آ رہی ہے. سو کیپنگ ان ویو یور ویکنیسز, جو یور جنریشن ویکنیس, وٹ وڈ یو لائک ٹو ایڈوائز دیم؟ لائک آئی وڈ سے کہ میں ایک چیز بہت نوٹس کرتی ہوں ہمارے ارد گرد لوگوں میں جو ابھی بھی ہیں, کہ آپ کے پاس اتنی اپارچونیٹیز ہوں گی, ساری چیزیں ہوں گی, آپ اتنا کچھ کرنا چاہ رہے ہو گے, آپ کے اندر ہوگا, بٹ وہ جو ایک فرسٹ اسٹیپ ہے یا اس کے لیے کیا کرنا ہے, وہ جو محنت نہیں ہوتی کہ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں, تھوڑا گوگل پہ ہی بیٹھ کے دیکھ لیں. مطلب اگر آپ جن زی کا جو اچھا یار ہو جائے گا, اگر آپ وہی انسٹاگرام پہ اتنا ٹائم دے رہے ہو, ساری چیزیں میں بھی دے رہی ہوں, ایسا نہیں ہے, آئی اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم آن مائی سوشل میڈیا اینڈ ایوری تھنگ, دیٹس کائنڈ آف یور جاب. یا بٹ آئی فیل لائک کہ ایسا نہیں ہے. دیر سو مینی اپارچونیٹیز. جب میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ میں وہ ساری چیزیں کر رہی ہوں, مطلب میرے لیے بھی مطلب کوئی آسان نہیں تھا, یا مجھے پلیٹ میں کسی نے رکھ کے نہیں دیا کہ او یہ اپارچونیٹی ایک لے لو, اس طرح کی چیزیں کر لو. تو اسپیسیفکلی ان اسلام آباد مجھے لگتا ہے دیر از سو مچ ٹو ڈو. آپ کر سکتے ہو, کیونکہ میں کشمیر سے آ کے اوبویسلی میں اس سوچ سے آ رہی ہوں ایک ڈفرینٹ جگہ پہ, اور آپ کو اتنا کچھ ہے جو آپ کر سکتے ہو, آپ کے فیلڈ کے ریلیٹڈ, آپ کے شوق کے ریلیٹڈ ساری چیزیں. پھر آئی انڈرسٹینڈ کہ بہت ساری لوگ ہیں جن کی وہ فیملی سپورٹیو نہیں ہیں, وہ سارے مسئلے ہیں, بٹ آئی تھنک ایوری تھنگ کین بی ٹیکلڈ ایٹ سم پوائنٹ اف یو آر ولنگ. ایگزیکٹلی. تو میں اس کے لیے بڑا کہوں گی کہ یو نو ہارڈ ورک آئی تھنک از دا کی, اینڈ تھوڑا سا دماغ لگا کے ان چیزوں پہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ڈیٹ ون ایکسپیکٹ کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہو, اگر آپ اس کو دل سے پیشن سے اس کو سمجھ کے کرو تو وہ ہوتا ہے. اٹ ٹیکس ٹائم, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم فار می. جیسے کہ میرے بہت سارے گولس تھے کہ وہ میں نے یہ میڈل لیا ہوگا, وہ لیا ہوگا, تو ایک سیٹ بیک آ گیا کہ یو نو مائی جاگ گاٹ بروکن اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, بٹ ناٹ ٹو گیو اپ اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ اسپیشلی yeah, that's not the end of life. And especially for the females, I would say کہ who are trying to come in this field, I would definitely say کہ be ready for a lot of sacrifices. It's not a game کہ آپ کو لگے گا کہ آپ sacrifice نہیں کرنا, بس you know اپنے پیس پہ ہو جائے گا چیزیں, ایسا نہیں ہے. قطار میں آپ کو آگے کوئی نہیں آنے دے ایسا گا, نہیں وہ صرف بل والی ہے. جگہ پہ ہی ہوتا ہے. No, it's just a lot of, it takes a lot of sacrifices. It takes a lot of things. مطلب آپ کے فیملی کے ساتھ بھی ایشوز ہوں گے بیچ میں, آپ کے فرینڈس نہیں رہیں گے, آپ بڑا آئسولیٹڈ ہو جاؤ گے, وہ ساری چیزیں. بٹ ایٹ سم پوائنٹ بہت سارے سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں. اگر وہ نہیں کرنے کے لیے ریڈی تو دس فیلڈ از ناٹ فار یو ایٹ آل. یا تھینک یو سو مچ ساریہ فار بینگ ہیئر اینڈ فار بینگ سچ اے یو نو پیشنٹ گیسٹ. کیونکہ بعض دفعہ جنزی سے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ یار بس بہت ہوگی یار, اتنے آپ نے سوال کر لیے, اب تو آگے چلیں یو نو. لیکن آئی ایم ہیپی کہ آپ کے ساتھ ایک کنورسیشن ہوئی, اینڈ آئی ہوپ ٹو سٹ ونس اگین ود یو ان سم پوائنٹ آف ٹائم, اینڈ we'll talk about a lot of other things. آج تو ہم نے بس ایک طرح سے آئس بریک کی ہے, but thank you once again, and I hope کہ our audience may like this conversation, and we may be able to bring out something which is good for them as well. Yeah, thank you so much. Thank you so much for having me. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی گفتگو کے ساتھ. اور اس کنورسیشن کو سٹارٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس طرح کے جو ینگسٹرز ہیں جیسے ساریاں ہیں, ان کے ساتھ جب ہم بیٹھیں, ان کے ساتھ جب ہم گفتگو کریں, تو ہمیں ان کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ سمجھ میں آنا شروع ہو. ایک جنریشنل گیپ کی انہوں نے بیچ میں بات کی تھی, اینڈ دیٹ از ون آف دا میجر ریزنس کہ ہمارے ہاں جو ہماری جنریشن کے لوگ ہیں, یا ہم سے پہلے کی جنریشن کے لوگ ہیں, اور جو یہ لوگ ہیں, یا ان سے بعد میں آنے والی جنریشن ہے, وہ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے, برج نہیں کر پا رہے. اینڈ دیٹ از ون آف دا میجر فیکٹرس کہ ہمیں بہت ساری جگہوں کے اوپر بہت سارے سیٹ بیکس دیکھنے کو ملتے ہیں. اگر اس طرح کی کنورسیشنس جو ہیں, اس طرح کے ڈائلاگس جو ہیں وہ اوپن ہونا شروع ہو جائیں, اور ہم اسی طریقے سے ہنستے کھیلتے کچھ گفتگو کر لیں, تو آئی ہوپ کہ ہم بہت سارے مسائل کا حل جو ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور چینل کو لائک یا سبسکرائب ضرور کر لائے, تھوڑی مہربانی. اور انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی گفتگو کے ساتھ. السلام علیکم.